الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 شوال المکرم 1442 ہجری 23 مئی 2021 یوم الاحد شنبہ اتوار سنڈے. تمامی عاشقان رضا کو جشن یوم ولادت رضا مبارک ہو. اعلی حضرت کی پیدائش کا دن ہے آج. اللہ ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے خوب مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کی یہ آیت نمبر 30 ہے. سورۃ البقرہ کی پارہ پہلا ہے. خلیفہ اور خلافت کے تعلق سے اپنی بساط بھر میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہیں. کافی تفصیلی گفتگو رہی ہماری. آئیے اب جس خلیفہ کا یہاں ذکر ہے ان کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں. کئی تفاسیر الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں سے چن کر آپ لوگوں کی خدمت میں علم کے پھول نچھاور کر رہا ہوں. جو حوالہ جات یاد رکھ لیں گے یا لکھ لیں گے ان کے لیے بہت مفید ہوگا. اوتھینٹک حوالے ہیں، معتبر تفاسیر ہیں. تو یہ جس خلیفہ کا ذکر چل رہا ہے تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. یہ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. یہاں پر ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی بھی نہیں. ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں. دنیا میں تو کیا ابھی تو تخلیق ہوئی ہی نہیں ہے. اور اللہ عز و جل نے آپ کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو بتا دیا کہ میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں. یہ اس لیے تھا کہ فرشتے یہ جان لیں کہ یہ جو تخلیق ہونے والی ہے، یہ جو بنائے جائیں گے اب، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا ابھی اس دنیا میں تشریف لانا ہوا بھی نہیں، لیکن اس کے پہلے ہی اللہ عز و جل نے انہیں خلافت عطا فرما دی. یہ کتنی بڑی بزرگی ہے، کتنی بڑی شان و شوقت ہے، کتنی عظمت ہے اس میں کہ ابھی تو آئے بھی نہیں، ابھی تو تشریف آوری ہوئی بھی نہیں اور پہلے سے منصب بتا دیا جا رہا ہے کہ انہیں سب سے بڑا منصب دے رہا ہوں میں. کوئی کسی جگہ جائے، کسی آفس میں کوئی بڑا افسر آنے والا ہو یا کوئی بڑا مینیجر آنا، تب لوگوں میں ہوتا ہے کہ بھئی فلاں جو آنے والے ہیں یہ مینیجر ہوں گے، یہ ایچ آر ہوں گے، یہ سنبھالیں گے، یہ ان کا عہدہ بڑا ہے. جب کوئی آ رہا ہے تب پتہ چلتا ہے، تب لوگ عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو یہاں تو ابھی آئے بھی نہیں، ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی اور پہلے ہی منصب بتا دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت ہے اس میں.
فرشتے یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت عظیم شخصیت ہیں، ان کا ابھی تشریف آنا ہوا بھی نہیں اور ان کا منصب پہلے سے بتا دیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی چھوٹی موٹی بہت سب سے بڑا منصب دوں گا، میں انہیں اپنی زمین کی خلافت دے رہا ہوں، اپنی نیابت دے رہا ہوں، سب سے بڑا منصب دے رہا ہوں۔ تو کسی کے آنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دینا، اس کے منصب کے بارے میں بتا دینا، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کی بہت بڑی بزرگی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فرشتے بھی، جن بھی، سب جو مخلوقات تھی سب اٹینشن ہو جائیں کہ یہ جو آنے والے ہیں ان کی تعظیم، ان کی توقیر بہت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنی خلافت سے نوازا ہے، ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی اور پہلے ہی منصب عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ آدم علیہ السلام کی شان ہے۔ جب اللہ کے صفی ان کا یہ حال ہے، ان کی یہ شان ہے کہ آنے سے پہلے ہی ان کی خلافت کے ڈنکے دنیا میں بجنا شروع ہو گئے، فرشتوں میں خلافت کے چرچے شروع ہو گئے، فرشتوں کو خلافت کی خبر دی جا رہی ہے، تو اب بتائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا کا کیا حال ہوگا؟ اور ان کی آمد سے پہلے کیوں اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا ہوگا؟ بہت ذکر کیا، ہر جگہ، ہر کتاب میں۔ یہ سب بدل دی گئی کتابیں، انجیل، زبور، توریت، یہ سب بدل دیا گیا ہے، ورنہ ان میں باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے لے کر ذکر ہے کہ آنے والے ہیں، اللہ کے محبوب آنے والے ہیں، خلیفہ اعظم آنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں بے شک، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خلیفہ ہیں کہ ان کی خلافت کے صدقے میں سب کو خلافت ملی ہے، بے شک۔ جب خلیفہ کے آنے کا تذکرہ اللہ عز و جل کر رہا ہے تو خلیفہ اعظم جو ہوں ان کا تذکرہ کیوں نہ کیا ہوگا؟ بے شک کیا ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ لوگوں نے چھپا دیا، مٹا دیا، کوششیں کی، لیکن جب جس کا چرچا اللہ کر دے اسے کون مٹا سکتا ہے اس کے چرچے کو؟ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان و شوکت تھی، یہ ادب تھا، یہ تعظیم تھی، اور وہیں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی اسی سے ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کا بھی چرچا شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ اب آدم علیہ السلام، میں نے ساری باتیں میں نے عرض کی کہ مٹی سے تخلیق فرمائی گئی، بہت سی تمام تفاسیر میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ تفسیر روح البیان میں اس کا بڑے اچھے سے تذکرہ کیا گیا ہے، وہیں سے میں آپ لوگوں کو مختصر کوشش کروں گا کہ زیادہ طویل نہ ہو، پر پھر بھی جو رہے گا انشاءاللہ ضروری باتیں وہ ضرور عرض کروں گا۔ تو جو نقطے، جو پوائنٹس ملتے رہیں گے اس پر ضرور گفتگو ہوگی ہماری، ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعات بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر روح البیان، جلد اول، صفحہ نمبر 98، تفسیر روح البیان والیوم 1، پیج نمبر 98۔ وعلماء حضرت وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لما اراد اللہ، جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو زمین کو وحی کی، زمین کو ارشاد فرمایا، اسے سمجھا دیا، انی جاعل منکی خلیفہ، میں تجھ سے اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ روایت ہے، زمین سے بات ہو رہی ہے کہ میں
تجھ سے یعنی مٹی سے زمین سے اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فَمِنْهُمْ مَن يُطِيعُنِي کچھ ہوں گے ان میں سے جو میری اطاعت کریں گے تو میں انہیں جنت دوں گا، اور جو ان میں سے میری نافرمانیاں کریں گے میں انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا. اللہ اکبر. اب یہ زمین سے گفتگو، زمین سے وحی ہو رہی ہے زمین کی طرف. اب زمین مٹی کیا کہتی ہے؟ یا اللہ عز و جل تم مجھ سے ایسی چیز تخلیق فرمائے گا کہ جسے بعد میں ان کے گناہوں کے سبب آگ میں ڈالا جائے گا. ارشاد ہوا ہاں. زمین کہہ رہی ہے، یعنی ابھی تو مٹی کچھ ہوا بھی نہیں، لیکن حالت دیکھیے کہ وہ مٹی ڈر رہی ہے، زمین ڈر رہی کہ آگ میں ڈالا، جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کوشش کر رہی ہے کہ جہنم سے بچوں، اور یہ مٹی سے بنا ہوا انسان نہیں ڈرتا یار. جو ہمارا اصل سورس ہے وہ زمین ڈرنے لگی کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا. اور جو اس مٹی سے بن گیا یہ انسان ذرا بھی ڈرتا نہیں، بے خوف، گناہوں کے بازار گرم ہے. اللہ اکبر. ذرا بھی خوف نہیں. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرم. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد ہوا ہاں میں جو نافرمانیاں کریں گے انہیں جہنم میں داخل کروں گا، جو نیک ہوں گے، جو اچھے ہوں گے، میری اطاعت کریں گے انہیں جنت دوں گا. یہ سن کر زمین رونے لگی. اللہ اکبر. زمین رونے لگی. یہ بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں. یہ جو چشمے جو ہے نا، جھرنے، زمین سے پانی جو نکلتا ہے، یہ یہاں سے شروع ہوا. یہ روایت میں ہے قال نعم فبکت، رونے لگی. فانفجرت منها العیون، جب وہ رونے لگی تو جہاں جہاں سے زمین روئی ہے وہ وہاں سے جھرنے، یہ جو جھرنے یہ زمین کا رونا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ روئی تو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے پانی کا بندوبست ہو گیا ان جھرنوں کے ذریعے سے بھی. لکھتے ہیں کہ وہ جب روئی ہے تو فبکت فانفجرت، پھر اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے. منها العیون الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاں جہاں روئی ہو قیامت تک وہاں سے جھرنے، وہاں سے پانی نکلتا رہے گا. وہ جھرنے وہ بہنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. جہاں جہاں سے زمین کے آنسو نکلے وہ آج تک ہیں، اور قیامت تک وہ ہم جا کر تفریح کرتے ہیں، پر وہ ہمارے لیے روئی تھی. وہ زمین کا رونا ہے، وہ زمین کے آنسو ہیں. اللہ کی حکمت ہے. اس طریقے سے بھی ہمیں پانی ملنا ضروری ہے. ملا، اس طریقے سے بھی پانی ملا. تو یہ انشاءاللہ چند ایک باتیں ابھی عرض کی ہیں، انشاءاللہ اس کے اگلے آڈیو میں اور باتیں عرض کریں گے. اللہ عز و جل سننے کی، یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، شیئر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یا سنیے، سبسکرائب ضرور کیجئے. ابھی نئی پالیسیز آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چینل ہی بند ہو جائے. بہت یہ نہیں کہ یوٹیوب بھی ٹائٹ ہو رہا ہے بہت. 1000 سبسکرائبرز چاہیے ان کو، ورنہ بند نہ کر دے. اپنے تو ابھی 175 176 کچھ ہوئے غالباً. تو سبسکرائب کیجئے، کروائیے تاکہ چینل بچ سکے. اللہ ہماری مدد فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا